بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود و سلام و محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے ایک مولا کے علمی پہلو کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جناب امیر علیہ السلام مسجد نبی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا. آتے ہی اس نے جناب امیر علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میرے 3 سوالات ہیں، اگر آپ جواب دیتے ہیں تو میں ان سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ آپ ہی رسول کے وصی برحق ہیں اور لوگوں نے آپ کا حق غصب کیا ہے، اور اگر میرے سوالات کے جواب نہ ملے تو میں سمجھوں گا کہ سارے ہی برابر ہیں. جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ تھے. امام حسن کو خطاب فرمایا یا ابا محمد عجب ہو، اس کے سوالوں کے جواب دیجیے. خضر علیہ السلام نے پہلا سوال کیا. وہ اجنبی شکل میں جو شخصیت تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور لوگوں کو ایک چیز منکشف کرنے آئے تھے کہ میں کس طرح یہ سوال کرتا ہوں اور رسول کا وصی برحق ہی ان کے جواب دے سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے یہ حلیہ اپنایا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بچے کبھی اپنے والدین کی شکل پہ پیدا ہوتے ہیں اور کبھی چچا اور ماموں کی شکل پہ پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو ایک چیز یاد ہوتی ہے پھر بھول جاتی ہے لیکن پھر یاد آ جاتی ہے، یہ دوبارہ جو یاد آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 سوال کی. امام حسن علیہ السلام نے تینوں سوالات کے جواب دیے. فرمایا جب انسان سو جاتا ہے روح عالم ریح میں چلی جاتی ہے. عالم ریح متعلق ہے عالم ہوا سے. بچے اس صورت میں انسان کی اپنی شکل یعنی والدین کی شکل پہ پیدا ہوتے ہیں جب انسان کا دل مطمئن ہو، اس کی رگیں سالم ہوں اور بدن میں اضطراب نہ ہو، اور اس کے برعکس ہو تو اس کے بچے چچا یا ماموں کی شکل پہ پیدا ہوتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل پہ ایک طبق ہوتا ہے. انسان کا دل روشن اور منور ہو تو وہ چیز یاد رکھتا ہے. جب وہ طبق اس پہ آ جائے تو وہ دل ظلمت میں چلا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. جو ہی دل اندھیرے میں چلا جاتا ہے تو یاد چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن جب محمد وآل محمد پر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو وہ طبق دوبارہ اٹھ جاتا ہے اور دل پہلے کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور جو ہی روشن ہوتا ہے وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. یہ تینوں سوالات کے جوابات سننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا، اور وَأَشَارَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحَقِّ، اور امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ ہی رسول کے برحق خلیفہ ہیں. وَلَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا، اور میں جب سے ہوں یہ گواہی دے رہا ہوں اللہ کی توحید کی، رسول کی رسالت کی اور آپ کی ولایت کی میں گواہی دے رہا ہوں. اس کے بعد سارے ائمہ علیہ السلام کی گواہی دی، امام قائم علیہ السلام کی گواہی دی، اور یہ بھی کہا کہ لا یکن ولا یسمى حتی یظہر امرہ، جب تک اس امام کا امر ظاہر نہیں ہو جاتا ان کی میں کنیت اور اسم نہیں اٹھا سکتا. اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کو سلام کیا اور مسجد سے خارج ہو گئے. امام حسن علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے یہ شخص کس طرف جاتے ہیں. امام حسن نے دیکھا اور کہا بابا مسجد سے جب یہ نکلے ہیں تو کس طرف چلے گئے ہیں پتہ نہیں چلا. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ خضر تھے اور اس اجنبی حلیے میں آ کر سوال کر کے اہل مسجد کو بتا رہے تھے کہ میرے سوالوں کے جواب برحق وصی رسول ہی دے سکتا ہے، اور یا علی علیہ السلام وہ آپ ہی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.